پانیوں کو، دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے تابع ان کو کر دیا ہے۔ اور یہاں پر کوئی یہ سوال کرے، کوئی یہ پوچھے کہ یہ نہریں یا یہ دریا یہ انسان کے تابع کیسے ہیں؟ یہ تو خود ہی چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چلانے سے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دستور کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو انسان کے تابع اور انسان کا فرمان بردار اور انسان کے فائدے کے لیے اس انداز سے بنایا ہے کہ ایک انسان ان دریاؤں سے مختلف چیزیں حاصل کرتا ہے۔ دریا کا پانی اور دریا میں رہنے والی مچھلیاں اور دریا کی بہت ساری اور چیزیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے، گویا کہ یہ دریا بھی انسان کے تابع اللہ عز و جل نے بنا دیے ہیں۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے سورج کو اور چاند کو۔ تو یہ سورج اور چاند جو ہمیں روشنی عطا کرتے ہیں، روشنی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرمایا دائبین، یہ دونوں اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نظام اور سسٹم بنایا ہے اس کے تحت یہ چل رہے ہیں، ایک معمول کے مطابق، ایک عادت کے مطابق یہ دونوں چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسے اللہ عز و جل نے دن اور رات کو تمہارے لیے بنایا۔ دن اور رات سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ دن ہے تو انسان کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تلاش کرتا ہے۔ پھر رات ہے تو انسان آرام کرتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو آیات اور نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں، ساری آیات، ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ فرمایا اللہ عز و جل نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز تمہیں دی۔ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ تم نے اس سے جو بھی چیز مانگی اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز عطا کی ہے۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ ابھی یہ کچھ نعمتوں کا ذکر آیا اس آیت کے اندر، آسمانوں کا، زمین کا، پانی کا، پھلوں کا، کشتی کا، رات کا، دن کا، سورج کا، چاند کا، دریاؤں کا، ان سب کا ذکر آیا۔ اور اس کے علاوہ اتنی ساری نعمتیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، لسٹ بنانا چاہیں، فہرست تیار کرنا چاہیں، کبھی وہ لسٹ اور وہ فہرست مکمل نہیں بن سکتی ہے، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی یہ انسان ظالم ہے اور ناشکرا ہے، بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اے اللہ، ایک تو مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، یہاں امن ہی امن ہو، خوشحالی ہو، شانتی ہو، سلامتی ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ایسا شہر اس مکہ شہر کو بنا دے۔ اور دوسری دعا مانگی اور مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں، اس چیز سے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ یہ دو دعائیں ہیں، ایک مکہ شہر کے لیے امن کی دعا، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ مکہ شہر ہمیشہ امن کا شہر رہا ہے، سوائے کچھ واقعات کے
ہمیشہ یہ مکہ شہر امن والا شہر رہا ہے۔ اور دوسری دعا کی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے جو بھی ہیں وہ توحید پرست ہیں، وہ موحدین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت کے اندر ہمارے لیے درس کیا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور ہر ایک کے لیے امن کی دعا کرنی چاہیے۔ ہر ایک کے لیے ہمیں امن اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے دور رکھے، شرک سے بچا لے، ہمیں بھی بچا لے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ شرک سے بچا لے۔ یہی ہے میرے موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ جملہ جو اس آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ فرمایا رب انہن اضللن کثیر من الناس، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ان بتوں نے، ان جو غیر اللہ جو بھی ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا جن کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر لیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، لہٰذا جو میری اتباع کرے گا توحید میں، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے میں، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا جاننے میں جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے اس معاملے میں تو پھر تو ہی بخشنے والا ہے اور ہم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ درس دیا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کوشش کے باوجود اور علم حاصل کرنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شرک سے بچائے رکھے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اصغر جس کو پچھلے خطبے کے اندر میں نے واضح کیا تھا، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں جن شکلوں کے ذریعے سے ہم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ یہ جو شرک اصغر کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، طریقے ہیں، یہی ہمیں شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں، یہی وہ راستے ہیں، یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے ہم شرک اکبر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اور وہ شرک اگر ہو جائے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر انسان جنت سے محروم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ تو چند صورتیں جو میں نے بیان کی تھی، اس میں پہلی صورت میں نے بیان کی تھی وہ ہے ریاکاری، نمود، اور دوسری چیز اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا۔ یہ شرک اصغر کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، ان شکلوں سے شرک ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور فلاں شخص جو چاہے، اگر وہ دونوں چاہیں گے تو ہو جائے گا، یعنی اللہ کے ساتھ فلاں شخص کی مشیت کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں ولی چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے اور نبی چاہے، یا اس طرح کے جملے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہی شرک اکبر تک لے جانے والے راستے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ میرا وجود یا میری زندگی اللہ کی وجہ سے اور فلاں شخص کی وجہ سے ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا وجود اور میری زندگی یا میرا کھڑا رہنا، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے اور فلاں شخص کی وجہ سے ہے، یہ بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے میں اللہ کے گمان میں ہوں اور فلاں شخص کے گمان میں ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے گمان میں ہوں، اللہ کے خیال میں ہوں اور فلاں شخص کے خیال میں بھی ہوں، تو یہ بھی یہی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے کہ یہ شرک اصغر ہے۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے، واجب ہے، ضرور ان چیزوں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوئی اگر یہ کہے کہ
میرے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے اور فلاں شخص کی وجہ سے ہے، فلاں انسان کو بھی یا فلاں شخص کو بھی وہ اللہ کی ذات میں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی شرک اصغر، یا اسی طرح سے انا متوکل علی اللہ وعلیکا، میں نے اللہ پر اور آپ پر بھروسہ کیا ہے۔ کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے انسان میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور فلاں شخص پر بھی ہے، یا کسی کو سامنے والے کو کہتا ہے کہ مجھے آپ پر بھی بھروسہ ہے، اللہ پر بھی بھروسہ ہے، دونوں کو ساتھ میں کبھی اس طرح سے نہیں لانا ہے۔ یعنی بھروسے میں یا توکل میں کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے، یہ سب ایک جیسی باتیں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رکھے، اور ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو تعویذیں وغیرہ لٹکاتے ہیں لوگ، دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں، کڑے وغیرہ پہنتے ہیں کمزوری دور کرنے کے لیے، فلاں بیماری دور ہونے کے لیے، فلاں مصیبت کو ہٹانے کے لیے، فلاں پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یہ بھی اسی قسم میں سے ہے، یہ بھی شرک اصغر کی صورتوں میں سے ہے۔ اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی شرک اصغر ہے۔ نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو ایک انسان یہ کہے کہ نہیں یہ تو مجھے فلانی شخص نے، اگر وہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہو پاتا، اگر فلاں شخص مجھے علاج نہیں کرتا، دوائی نہیں دیتا، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دیتا تو مجھے یہ چیز نہیں ملتی، تو نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرے، غیر اللہ کے لیے اس کو قرار دے، تو یہ بھی شرک اصغر کی ایک صورت ہے۔ اگلی صورت ہے جو آج میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا، وہ ہے کہ اگر بارش ہو یا دنیا کے اندر کچھ حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی چیز دنیا میں واقع ہو، تو پھر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو فلانی چیز کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ تو فلانی چیز کی وجہ سے ایسا ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات آپ کو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن، حدیبیہ مکہ کے قریب ایک بستی کا نام ہے، اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا حدیبیہ، اس کنویں کی وجہ سے اس جگہ کا نام حدیبیہ پڑا۔ اور یہ حدیبیہ ایک مشہور مقام ہے، مکہ کے قریب ایک بستی کا نام ہے، مشہور جگہ ہے۔ مشہور اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے ساتھ صلح کی اور ایسی شرطیں بھی مانی جو ماننے کے قابل نہیں تھی، وہ اسی جگہ پر صلح ہوئی، اسی لیے اس واقعے کا نام سیرت میں، تاریخ میں صلح الحدیبیہ پڑا ہے، صلح الحدیبیہ کے نام سے اس کا نام پڑا ہے۔ اور اسی ایریا میں، اسی جگہ میں ایک بیری کا درخت تھا، اس بیری کے درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لی، 1600 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو اس درخت کا نام شجرۃ الرضوان پڑا، یا اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑا۔ تو یہ وہ واقعہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی، کیا لوگوں کو پیغام سنایا۔ تو زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی دن، حدیبیہ کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز جو ہی پڑھائی، سلام پھیرا تو ہماری طرف چہرہ کیا، جیسے یہاں امام صاحب نماز جب پڑھاتے ہیں، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مقتدیوں کی طرف امام صاحب اپنا چہرہ کرے سلام پھیرنے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اپنا منہ کیا اور فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم؟ رات کو بارش ہوئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا
کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، کیا حکم نازل فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں، ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم نازل فرمایا، کیا پیغام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آج رات کو یہ پیغام نازل ہوا ہے، آج رات کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ آج رات کو جب بارش ہوئی تو صبح کچھ لوگوں نے مجھ پر ایمان کی حالت میں گزاری ہے اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح گزاری ہے۔ کچھ لوگوں نے آج رات میں بارش کی وجہ سے ایمان لایا ہے اور کچھ لوگوں نے بارش کی وجہ سے کفر کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ آیا، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس نے آج رات کو یہ کہا کہ ہمارے اوپر بارش نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے آئی، اللہ نے اس کو نازل کیا، اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے یہ، تو فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، تو یہ شخص میرے اوپر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں وغیرہ کو نہیں ماننے والا ہے۔ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں پر یا دوسری چیزوں پر جو لوگ کہتے ہیں ان پر یہ ایمان نہیں رکھتا، ان کو نہیں ماننے والا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، لیکن جس نے رات کو بارش دیکھی، بارش نازل ہوتے ہوئے اس نے دیکھی، اس نے کہا کہ یہ بارش تو فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، فلاں ستارہ ہم نے دیکھا تھا، فلاں جگہ پر تھا، وہ چمک رہا تھا، اس کی لائٹ تھی وغیرہ۔ تو جس نے اس بارش کو اس ستارے کے ساتھ جوڑا کہ وہ ستارہ اگر نہیں ہوتا تو بارش نہیں ہوتی، تو جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ شخص اس ستارے پر ایمان رکھتا ہے، مجھ پر اس کو کوئی ایمان نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رات کو جب بارش ہوئی، رات کو لوگوں نے باتیں کی ہوں گی کہ یہ بارش تو ہم نے فلاں ستارہ دیکھا تھا، ہم نے فلاں جگہ پر اس کو دیکھا تھا، اس وجہ سے بارش ہوئی، اگر یہ نہیں ہوتا تو بارش نہیں ہوتی۔ اور بعض نے کہا ہوگا رات میں کہ نہیں، یہ بارش تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوئی، اس نے چاہا تو نازل ہوئی، نہیں چاہتا ستارے سارے ظاہر ہو جائیں یا سارے چھپ جائیں، وہ اگر چاہے گا تو بارش نازل کرے گا، نہیں چاہے گا تو بارش نازل نہیں ہوگی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی یہ باتیں بتا دی کہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے تھے، اور یہ باتیں کہنا ان کا کیا حکم ہے۔ جس نے بارش کو اللہ کی طرف منسوب کیا وہ مومن، اور جس نے بارش کو ستارے کی طرف کسی اور چیز کی طرف منسوب کیا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ تو انہی ستاروں کو مانتا ہے، بھائی یہی ہے سب کچھ، یہی بارش لاتے ہیں یا یہی دھوپ نکالتے ہیں۔ تو یہ سب اختیار اللہ کے پاس ہے، دھوپ نکالنا، بارش نازل کرنا، بادلوں کو لانا، سردی لانا، گرمی لانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو تغیرات اس دنیا میں ہوتے ہیں، یہ حادثات جو ہوتے ہیں، یہ جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان چیزوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ شرک اصغر کی صورتوں میں سے ایک صورت بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں حدیث میں لفظ آیا ہے النوء، مطرنا بنوء کذا و کذا۔ نو عربی میں نو کہتے ہیں چاند کی منزل کو، جیسے چاند کی منزلیں ہیں وہ تو واضح ہے، چاند کی منزلیں ہیں، چاند پورے مہینے ایک ہی منزل میں نہیں رہتا، ہر دن اس کی نئی ایک منزل ہوتی ہے، نیا ایک راستہ ہوتا ہے اس کے چلنے کا۔ تو یہ مجھے واضح نہیں کرنا ہے، البتہ نو کا معنی کیا ہے، علماء ہیں، طلباء ہیں، لوگ ہیں، وہ سمجھے کہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔
اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اسی نقطے کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم تروا الی ما قال ربکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صبح فرمایا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا وہ جو تمہارے رب نے کہا، قال ما انعمت على عبادی من نعمت الا اصبح فریق منهم بها کافرین، کہ میں نے اپنے بندوں پر جب بھی کبھی کوئی نعمت نازل کی ہے، کوئی نعمت جب بھی میں نے بندوں کو عطا کی ہے تو بہت سارے بندے ایسے نکلے ہیں جنہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا، ان نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو فلاں چیز کی وجہ سے آئی نعمت، فلاں چیز کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولون الکواکب بالکواکب، وہ کہتے ہیں بس ستاروں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ حیران ہوں گے معزز سامعین، آپ حیران ہوں گے، بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں بھی ستاروں پر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں، ستاروں پر بڑا یقین رکھتے ہیں کہ بھائی ستارے اگر ادھر ادھر ہو جائیں، فلاں ستارہ فلاں جگہ نظر آئے، فلاں ستارہ ظاہر ہو، فلاں ستارہ غروب ہو جائے تو یہ فلاں چیز کی علامت ہے، پھر ایسا ہونے والا ہے دنیا میں، پھر ایسا ہوگا دنیا میں۔ بہت آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ پیشن گوئیاں دیتے ہیں کہ اس سال سیلاب آئے گا، اس سال طوفان آئے گا، اس سال ہوائیں چلیں گی، اس سال زلزلے آئیں گے، اس سال آگ لگے گی دنیا میں، یہ بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے یہ سب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ علم غیب کسی کو نہیں ہے بندوں میں سے، کب کیا ہونے والا ہے، کب سیلاب آنے والا ہے، کب بارش ہوگی، کب دھوپ نکلے گی، کب برف باری ہوگی، یہ سب اللہ کے اختیار میں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کب کیا ہوگا۔ لیکن لوگ ستاروں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین اتنا یقین نہیں اللہ پر جتنا ستاروں پر یا ان بروج پر، جو برجیں ہیں آسمان کی برجیں ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے ہمیں یہ باتیں بتا دی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں اور دور رہیں، اور اس طرح کا اعتقاد، اس طرح کا تصور اور کنسپٹ یہ ہم اختیار نہ کریں، یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے۔ ساتویں چیز جو شرک اصغر کی صورتوں میں سے ہے وہ ہے کاہنوں کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، میرے ہاتھ کی لکیریں پڑھ لو اور مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے آج تک اور کیا ہونے والا ہے آگے، میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا، میری مصیبت آئی ہے کیوں آئی ہے، آپ ذرا ہمیں بتاؤ۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس۔ تو نبی یہ شرک اصغر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ، جو کسی کاہن اور عراف کے پاس چلا گیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی، قسمت کا حال مجھے بتا دو، یا کوئی اور چیز اس نے اس سے پوچھی، اس نے اس کو بتا دیا، اس نے تخمینہ لگایا، ظن لگایا، اس نے اندازہ لگایا، یا اس نے جو اس کے تابع جن وغیرہ ہو سکتے ہیں، شیطان جن جو اس کے تابع ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر کچھ حالات معلوم کر لیے ہوں گے اس کو بتا دیا، تو یہ سچ مانتا ہے اس کو کہ آپ نے تو بہت صحیح بات بتائی ہے، میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک، ایک بار اگر تصدیق کی تو 40 دن تک آگے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں۔ وہ چاہے پنجگانہ نماز پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، تہجد پڑھے، عید پڑھے، جمعہ پڑھے، جو بھی نماز وہ پڑھتا ہے، ایک بار اس کی تصدیق کر لی، اس کی بات کی، اس نے جو بتایا تھا، اب آگے جتنی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ 40 دن تک
اب جو مہینے میں ایک بار کرتا ہوگا ایسا، تو اس کی پھر کب نماز قبول ہوگی؟ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان توہمات میں، ان کمزوریوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، اپنی توحید کو مضبوط بنانا ہے، شرک سے بچنا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے دور رہنا ہے۔ جب چھوٹے میں داخل ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ بڑے شرک تک پہنچ جائے گا۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار، کہ بڑا گناہ استغفار سے ختم ہو جاتا ہے اور چھوٹا گناہ اصرار اور تکرار کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ جب بار بار کیا جائے تو وہ چھوٹا نہیں رہے گا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان چھوٹے گناہوں سے ہم سوچیں کہ یہ تو شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، نہیں، شرک ہی تو ہے، راستہ تو ہے نا بڑے شرک کے لیے، لہٰذا اس راستے پر بھی نہیں چلنا ہے، اس کو بھی کٹ کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، دور رہنا ہے، اور توحید کو ہمیشہ مضبوط اور پختہ اور سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں کچھ اصطلاحات ہیں میرے معزز سامعین، آپ توجہ رکھیں گے، یہ کچھ الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو کبھی کبھار انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی عراف کا لفظ آیا ہے، کاہن کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح سے منجم کا لفظ آیا ہے، یا اسی طرح ایک لفظ آتا ہے احادیث کے اندر رمال۔ یہ الگ الگ الفاظ آئے ہیں، کیا ان کا معنی ایک ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے مختصراً یہ بیان کروں کہ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، لفظ اگر الگ الگ بیان کیے گئے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، یہ سب ایک جیسا عمل کرتے ہیں، لہذا ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اردو میں کاہن کو فالگو کہا جاتا ہے، یا جادوگر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے۔ جادوگر، فالگو، یا اختر شناسی، یا جوتشی وغیرہ، یہ نام اردو میں ان کے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ ہاتھ دیکھنے والے وغیرہ، تو یہ ایک مومن اور مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے اور قسمت کا حال معلوم کرے۔ قسمت کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری قسمت میں کیا ہے اور کیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے نام ہیں، میں اب اس کی وضاحت نہیں کروں گا، میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا کہ یہ نام مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ یہ سب، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ تو یہ شرک اصغر کی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ابھی یہ شرک اصغر کتنا خطرناک جرم ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے، میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس قول سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے اس گناہ اور اس جرم کی خطرناکی کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ فرماتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ۔ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، بڑے صحابی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن سمجھانے کے لیے فرق کہ میں اللہ کی قسم، جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے نام پر میں جھوٹی قسم کھا لوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، بمقابلے اس کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لوں۔ یعنی غیر اللہ کی قسم انسان کو کبھی بھی کھانی نہیں چاہیے، جو کہ لوگ کھاتے ہیں، جو کہ عادتاً مجبور ہیں لوگ، وہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ بیٹے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، آنکھ کی قسم، گھٹنوں کی قسم، جوانی کی قسم، بہت ساری قسمیں لوگ کھاتے ہیں غیر اللہ کی، اللہ کے سوا دوسرے کسی کی قسم کھاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ قسم سچی بھی کھائی جائے اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لی جائے، اللہ کے نام کی قسم جھوٹی قسم کھا لے،
وہ زیادہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو دونوں گناہ ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اسی طرح معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا اور ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا یا ابا بکر الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے ابو بکر یہ شرک تمہارے بیچ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے، تمہارے بیچ۔ اب یہ دیکھیے سامنے کون ہے؟ سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الموحدین ہے، موحدوں کے امام، توحید پرستوں کے امام ہیں، ان کو تنبیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کو تنبیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں صحابہ جب امت کو پہنچائیں گے تو امت باخبر ہو جائے گی، امت کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ کتنی باریک بات ہے، یہ پہچان میں نہیں آتی ہے باتیں، یہ شرک کی باتیں پہچان میں نہیں آتی ہیں، انسان انجانے میں ان میں پڑ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی کہ یہ شرک تمہارے بیچ، تمہارے درمیان چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ایک چونٹی جب زمین پر چلتی ہے یا کسی صاف جگہ پر چلتی ہے تو اس کا چلنا کسی کو محسوس نہیں ہوگا، کبھی کسی کو سنائی نہیں دے گا کہ وہ چونٹی کیسے چلتی ہے، اس کے پاؤں کی آواز کیسی ہے، آہٹ کیسی ہے۔ یہ شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے، لہذا پہچاننا بڑا مشکل۔ اسی لیے علماء کرام کی باتیں غور سے سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسائل ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم شرک سے بچتے رہیں اور جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچیں۔ مقصد اصل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کو مانتے ہوئے جنت میں چلے جائیں اور شرک سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تمہارے درمیان چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے۔ فقال ابو بکر وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرک یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کھڑا کر دے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ابو بکر کو شرک کا پتہ تھا کہ شرک کیا ہے، کہ اللہ کے برابر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا لیا جائے، کسی اور کو بھی مسجود بنا لیا جائے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ یہ شرک تو یہ تو واضح ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لینا یہ تو شرک ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ شرک اور بھی ہے، صرف اتنا ہی شرک نہیں ہے، اور بھی شرک ہے جو چونٹی کے زمین پر چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر دوبارہ یہی کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا یہ صورتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، شرک نہیں سمجھتے، معمولی بات سمجھتے ہیں، معمولی چیزیں ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ باریک چیزیں ہیں، ان پر دھیان رکھنا چاہیے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں ہم نہ پڑیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، اے ابو بکر کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں، اگر ہمیں اس شرک سے بچنا ہے تو ہمیں ان صورتوں کو ترک کرنا ہے، جو صورتیں جو شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کو ترک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم وہ بات کر لو گے تو بڑے شرک سے اور چھوٹے شرک سے، زیادہ شرک اور کم شرک سے تم بچ جاؤ گے۔ اے میرے معزز سامعین، کیا آپ بھی تیار ہیں یہ بات سننے کے لیے؟ کیا آپ کو بھی چاہیے ایسی کوئی بات جس سے کرنے کے بعد آپ بھی بڑے اور چھوٹے، کم اور زیادہ سارے قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں؟
ہاں بالکل ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تجھ سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں شرک کروں اس حالت میں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے اور اس کے بعد بھی میں کر رہا ہوں، اس بات سے مجھے پناہ دے دے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا لے کہ ہم شرک کریں، ہم غیر اللہ کو سجدہ کریں، ہم غیر اللہ سے مانگیں، ہم غیر اللہ کے سامنے جھکیں، غیر اللہ سے امید رکھیں، غیر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، غیر اللہ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، اس چیز سے ہمیں بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، قرآن نے ہمارے لیے وہ دعا نقل کی، ہمیں وہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ ہمیں اس بات سے پناہ دے، بچا لے، دور کر لے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک بنا لیں، ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، اس حال میں کہ ہم جانتے بھی ہوں، اس حال میں کہ ہم جانتے بھی ہوں، جانتے بھی ہیں لوگ شرک کیا ہے لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں نا لوگ شرک کیا ہے لیکن پھر بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھلا دیتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے، ایسی کوئی پریشانی نہ آئے، ایسی کوئی مصیبت نہ آئے کہ انسان مجبور ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم مجبور ہیں اس وقت، ہم اگر کسی پیر کے پاس جاتے یہ تو ہماری مجبوری ہے، کیا کریں، کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹروں کو دکھا لیا، بڑے بڑے مولانا کو دکھا لیا، اب ہمیں یہ تعویذ لینا مجبوری بن گئی ہے، ہمیں اب یہ اس طرح کا کام کرنا مجبوری بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہوئے بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے، حفاظت مانگنی چاہیے، خود کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہمیں اس چیز سے نجات مانگنی چاہیے۔ فرمایا وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں جو انجانے میں مجھ سے شرک ہو چکا ہے، جو انجانے میں ہو گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، مغفرت مانگنی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو معاف کر لے، اگر ہم سے کبھی ہو بھی گیا ہوگا شرک، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، فوراً توبہ کر لے انسان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے، اور اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اسی طرح سے شرک اصغر اور اکبر، بڑا شرک، چھوٹا شرک، کم یا زیادہ جو بھی شرک ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں اور بھی ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ علم شرعی کو حاصل کرنا، اور علم شرعی کون سا علم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، صحابہ کرام کے طور طریقے کا علم، صحابہ کرام کے منہج کا علم، یہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ جاننا ضروری ہے، اور اصل الاصول جس کو علماء نے کہا ہے اصل الاصول ہے توحید، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، یہ سب کیا کرتے تھے؟ یہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو توحید پڑھاتے تھے، یا تو خود پڑھاتے تھے کیونکہ وہ سب جاننے والے ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، یہاں تو وہ اس کا انتظام کرتے تھے کہ ہم چھوٹے ننھے منھے سے بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھائیں، توحید پڑھائیں ان کو۔ امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں امام تھے اپنے زمانے کے، علم حدیث پر بہت گہری نظر تھی ان کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ سعودیہ کا بچہ ہم سے زیادہ توحید کو جانتا ہے، سعودی عرب کا بچہ ہم سے، یعنی وہ ایک بہت بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں مجھ جیسے بڑے محدث سے بھی زیادہ سعودی عرب کا چھوٹا سا بچہ، ننھا منھا سا بچہ، اسکول میں پرائمری اسکول سے بھی نیچے پڑھنے والا بچہ توحید زیادہ بہتر انداز سے سمجھتا ہے۔ توحید کی برکت، توحید کی عظمت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنی ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے خود بھی توحید پرست بنیے، اور اپنے بچوں کو بھی توحید کی تعلیم دیجئے، اور شرک سے ہمیشہ بچنے کی خود بھی کوشش کریں،
چاہے انسان کچھ بھی ہو جائے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں مار دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا گیا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، صحابہ نے جانیں دے دی لیکن شرک کو قبول نہیں کیا. لہٰذا کچھ بھی ہو جائے شرک سے دور رہنا ہے، بچنا ہے، توحید کو مضبوط بنانا ہے. بس یہ توحید ہی نجات کا اول اور آخر ذریعہ ہے. اگر توحید ہے تو انسان کے لیے نجات ممکن ہے، توحید نہیں ہے تو پھر نجات نہیں ہے. یہ کلیئر ہے، یہ واضح ہے اور اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں ایک بات اور بتاؤں گا اور بات ختم کروں گا کہ یہ علم شرعی کہاں سے حاصل کریں. میں نے آپ کو اس کا مرجع اور اس کا منبع بتا دیا، وہ ہے کتاب اللہ اور وہ ہے سنت رسول اللہ، وہ ہے صحابہ کرام کا منہج. اور اس کے بعد یہ علم آپ علماء کرام سے حاصل کریں، علماء کرام کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہو. یہ نہیں کہ انسان خود ہی مطلب کتابیں پڑھ کر عالم ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دے اور توحید کو ماننے کا، توحید کو پہچاننے کا دعویٰ کر لے. نہیں، اس کے لیے ضروری ہے علماء سے رابطہ رکھنا، علماء کے سامنے بیٹھنا، علماء کے دروس سننا، علماء کے مواعظ کو سننا. علماء کی رہنمائی اس معاملے میں بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ایک انسان ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے اور ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے. میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو کہنے اور سننے اور بولنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری ساری مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے.